پہلے والا لنک میں نے دوبارہ شیئر کر دیا، اسی لنک سے جوائن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ 5 منٹ پھر ضائع ہو گئے ہیں اس میں سے؟ ہاں جی، تقریباً ضائع ہو۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو اور قبول کرے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ آیت نمبر سورہ کہف کی 67 سے پڑھیں گے۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ وسیم قریشی صاحب ہیں اور نمرہ ہیں۔ داؤد بھائی ہیں، عبد الرؤف صاحب جی ہیں، جی اور نمرہ جی جی، عبد الرؤف بھائی ہیں، داؤد صاحب ہیں اور وسیم بھائی ہیں اور نمرہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، کل ہم نے 66 تک کیا تھا اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی جو ملاقات ہوئی، حضرت خضر کے ساتھ ان کے شاگرد تھے جن کا نام تھا یوشع، تو وہ حضرت خضر کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس جگہ پہ وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی جائے گی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے اس انسان سے ملنا ہے۔ وہ اس سے آگے چلے گئے، پھر واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس خضر علیہ السلام کو کہا کیا میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں یا کیا میں تمہاری پیروی کروں، الا اس پر، ہم نے کہا تھا اس شرط پر، ان تعلمنی کہ تو مجھے سکھائے، مما اس میں سے، علمت رشدا جو تجھے ہدایت میں سے بھلائی میں سے دونوں سکھایا گیا۔ یہاں تک کیا تھا جی۔ جی سر۔ جی اب جواب وہ دیتے ہیں حضرت خضر، اس لیے کہ ان کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم کا دیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔ قال کا ترجمہ کریں جی۔ اس نے کہا، حضرت اس خضر نے علیہ کہا، تو اس حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو انک کا ترجمہ بے بے شک شک تو تو بے شک تو، اب لن آ رہا ہے، مستقبل کے لیے نفی ہوتا ہے، لن تستطیع، ترجمہ کریں جی، آرام سے کر لیں گے۔ تو ہرگز صبر نہیں کرے گا، تو ہرگز طاقت استطاعت استطاعت نہیں رکھے گا، تو ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا، معیہ میرے ساتھ میرے ساتھ، صبر کرنے کی۔ صبر کرنے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا تھا، ویژن ان کی ایسی تھی، تو انہوں نے آگے بتایا بھی کہ کیوں صبر نہیں کرے گا، اس کی وجہ بھی بتائی۔ تو دوبارہ اس کو کرتے ہیں۔ قولا، پہلی والی آیت، قولا کا ترجمہ، اس حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو خضر علیہ السلام نے کہا انکا، بے شک بے شک تو بے شک تو،
لن تستطيع معي صبرا، تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کرنے رکھے گا کی میرے ساتھ ساتھ صبر کی ساتھ ساتھ نہیں نہیں رکھتا تو میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز استطاعت نہیں نہیں کرے گا، نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. اور آگے وہ بتا رہے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اب نئے الفاظ ہیں، اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. نئے الفاظ کا ایک لسٹ بنائیں اور اس کے اوپر نئے لفظ لکھتے جائیں. میں اپنی استطاعت کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو وَكَيْفَ تَصْبِرُ اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو. وَكَيْفَ کیسے تو صبر اور کرے وہ گا؟ کیسے صبر کر ہاں سکتا ہے؟ تو کیسے صبر کرے گا. جی. عَلَى ما لم تحط، اس چیز پر. ما لم تحط کا مطلب ہے جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا. ما جو کریں گے. لم تحط بہی کا مطلب ہے جس کا احاطہ تو نے نہیں کیے نہیں کیا. اب خوب را کا ترجمہ جو ہے وہ کرے گا تو پھر ہم نے اس کا دوبارہ ترجمہ کرنا ہے. خوب را خبر سے نکلا ہے، واقفیت کو کہتے ہیں خوب را. یہ ذرا ایرو ہٹائیے گا اس میں سے. تو علم بھی معنی ہوگا، واقفیت بھی ہوگا، جاننا بھی ہوگا. خوب را واقفیت. تو ترجمہ بنے گا کہ تو کیسے صبر کر سکتا ہے اس چیز پر کہ جس کا تو نے اپنے علم سے. خبرا کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ علم. واقفیت کو علم کہہ رہا ہوں. جس کا تو نے اپنے علم سے احاطہ نہیں کیا. مطلب کیا ہے؟ ذرا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس آدمی کو علم ہوتا ہے وہ سوال نہیں پوچھتا اس کے بارے میں. کیا خیال ہے؟ جی اور کلاس کے اندر جس کو علم نہیں ہوتا وہی سوال پوچھتا ہے کہ سر اس کا کیا مطلب ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل جی ایسا ہی ایسے ہی ہے. تو وہ جو ایک انسان کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے کہ جس کا آدمی کو علم نہیں ہوتا وہ صبر نہیں کر سکتا. اگر وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پوچھے گا کہ سر یہ کیا ہے. اب جن کو پتا ہے پہلے کا علم کے علم میں ہے وہ سوال نہیں پوچھیں گے. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب وَكَيْفَ تَصْبِرُ تو تو کیسے کیسے صبر صبر کرے کرے گا. گا؟ تو کر سکتا کیسے ہے یا صبر کرے گا بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو کیسے صبر کر سکتا ہے. علا ما کا ترجمہ الگ ہے، اس چیز پر. علامہ اس اس چیز چیز پر پر. اس چیز پر، کیونکہ ما کا ترجمہ نہیں بھی ہے لیکن اب اس چیز پر اس لیے کہ آگے لم آ رہا ہے. لم تحط بہی خبرا، جس کا بریکٹ میں کر لیں تمہارے علم نے جس کا احاطہ نہیں کیا. کہیں جی لم تحط بہی خبرا. تمہارے علم نے جس کا احاطہ تمہارے نہیں علم کیا. نے ہمارے احاطہ علم نہیں نے کیا. ایسا نہیں کیا. یہاں تک ہو گیا جی 2 آیات. جی پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں دونوں آیات کا کرائیں. قال تو خضر علیہ السلام نے کہا انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز استطاعت نہیں رکھتا معیہ صبرا میرے ساتھ صبر کرنے کی. وکیف تصبر اور کیوں کر صبر کر سکتا ہے علامہ اس چیز پر لم تحط به خبرا جس کی تجھے خبر ہی نہیں. جی کہ جس کے پیچھے خبر کی بجائے جس کا ہم نے کہا تھا خبرا تیرے علم نے جس کا احاطہ نہیں کیا، یعنی کہ جو تو نہیں جانتا. اب چونکہ الفاظ ہیں تو ہت بھی احاطہ نہیں کیا، خبرا واقعیت نے، علم نے. آگے جی موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں. قولا ترجمہ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا سا الگ ہے، تاجدونی. سا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ قریب ان قریب ان قریب. تاجدونی تو تو مجھے مجھے پائے گا پائے گا پائے گا. انشاء اللہ صابرا. انشاء اللہ کے معنی آتے ہیں ہمیں. اگر اللہ نے کہا.
اگر اللہ نے چاہا تو مجھے پائے گا صابر کا مطلب کیا صبر ہوگا؟ کرنے صبر والا، کرنے والا۔ صبر کرنے والا۔ تو پتہ ترجمہ کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب اگر اگر اللہ نے اللہ نے چاہا چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ ذرا اس کو دہرائیں ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علیہ کہ السلام نے کہا ہے کہ قریب اللہ نے چاہا مجھے کہ تو اگر اللہ نے تو چاہا تو مجھے صبر صبر کرنے کرنے والا پائے گا۔ اچھا داؤد بھائی بتائیں گے کہ پائے گا کس کے معنی ہے؟ تو پائے گا تاجدنی تجدنی، ماشاء اللہ، ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے انہوں نے مزید اضافہ کیا، ولا احصی لک امرا، جی احصی نافرمانی سے نکلا، معصیت کہتے ہیں۔ ولا احصی لک کا مطلب کیا ہے جی؟ میں تمہاری نافرمانی، نہیں کروں گا۔ ہاں جی، میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ امرا لک، امرا کسی کام میں، امرا اسی کا اب امر کے معنی کام بھی ہوتا ہے، امر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، امر کا مطلب معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو معنی آئے گا کہ میں کسی کام میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ولا احصی لک امرا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میں میں کسی تمہاری کام میں نافرمانی نہیں تمہاری کروں گا کسی نافرمانی نہیں کروں حکم میں یا کسی کام میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہا صبر کرنے والا۔ اب جو بندہ ہے اس کو وہ ان چیزوں کا علم نہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام نے بات کہی، ایک انہوں نے اپنا جو بھی تھا کہا یا وعدہ کیا۔ قالا، میں پیجے پڑھ لینے دیں ذرا، اس کو دیکھیں کہ کیا ہے۔ قالا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، ان اتبعت، اتباع سے ہی نکلا ہے۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي، امر کا صیغہ ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ، میں مضارع ہے، جہاں تک کہ میں بیان کروں، احدث لکا منہ، اس چیز میں سے، ذکر، اب احدث بیان کرنا ہے، ذکر ہے ذکر، تو میں خود اس بات کا ذکر احدث بیان کروں، یہ جملہ بنتا ہے۔ اب ہماری زبان میں یہ ہے کہ میں خود اس چیز کا ذکر احدث کروں۔ احدث ویسے حدیث یاد رکھیے گا، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، قول بات۔ اصطلاحی معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اس سے فعل بنا احدث، بیان کرنا، جی تو احدث میں بیان نہیں کروں گا، میں نہیں بولوں گا اس بارے میں تمہارے ساتھ ذکر آ رہا ہے، تو یہاں وہ ذکر آ رہا ہے اس کا۔ اب اس کا ترجمہ بعد میں آگے کرتے ہیں کیا بنتا ہے۔ قالا کا ترجمہ کریں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، فا تو فَإِن، پھر تو اگر تو وہ کر اگر لیں جی جی، تو انتبعتنی، تو اگر میرے پیچھے چلے گا، تو اگر میری پیروی کرے گا، جی یہی تھا نا، انتبعتنی، تو اگر جی میرے ساتھ چلے گا، یہ سارے معنی ہیں، تو ان میں سے ایک ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر میرے پیچھے چلے گا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی کا مطلب کیا گئے؟ اگر تم میری پیروی تو اگر تو میرے اگر چلے تو گا، میری پیروی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب پیروی کرنا ہمارے دماغ کے اندر اور چیز ہے، پیچھے لیکن وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا جو پہلے کیا تھا وہی ترجمہ کریں گے کہ اگر تو میرے پیچھے چلے گا تو فلا تسألنی، امر کا صیغہ ہے، تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا، نہ کرنا، فلا تسألنی نہیں کا صیغہ ہے،
تو تو دیکھو مجھ سے سوال نہ کرنا ان شیء کسی چیز کے بارے میں، بس تم نے دیکھتے جانا ہے، اپنا تجسس جو ہے اس پر کنٹرول کرنا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ نہیں کرنا۔ کب تک؟ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تیرے لیے اس کا ذکر، اب احدث کا ترجمہ کر لیتے ہیں شروع کروں، احدث کا ترجمہ کیا کر لیتے ہیں؟ شروع کروں۔ تب جملہ بنے گا، ورنہ جملہ نہیں بنے گا۔ تو یہ بنے گا یہاں تک کہ میں لکا تیرے لیے منہ اس کا ذکر احدثا کروں، اب اس کا ذکر کروں یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر شروع کروں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کون سا رکھنا ہے؟ یہاں تک کہ اس میں کا تیرے لیے اس کا ذکر کروں۔ یا تو ذکر کروں یہ مناسب رہے گا، یا پھر ذکر ذکر بیان کروں، جی ذکر بیان کروں۔ جی اب ذکر بیان کرنا دیکھ لیں، اگر ذکر جو جملہ ہر ایک کا معنی آتے ہیں ذکر بیان کرنے میں، اور اپنی زبان کے اندر آتا ہے تمہارا ذکر کروں، جی 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 یہاں کون سا تک کہ میں کرنا ہے؟ تیرے ساتھ ذکر بیان شروع کروں۔ کروں جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے۔ داؤد بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ کریں، جی قالا سے۔ قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام نے کہا تو اگر تو میرے پیچھے پیچھے چلے، فلا تسألنی، چلے گا کہہ لوں، چلے گا تو چلے گا، فلا تسألنی، ان اور شیء، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ان تو شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، جی اور تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں اس چیز کے متعلق تجھے اس سے خود بیان ذکر کروں۔ یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس چیز کا ذکر احدث کروں، جی یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس چیز کا ذکر کروں، کہیں ذرا یہاں تک کہ یہاں تک میں کہ میں تیرے لیے اس چیز کا ذکر کروں۔ جی ذکر اس کو کہنے سے بڑا فرق پڑے گا۔ آپ نے جو جملے ہیں وہ دماغ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، سننے سے وہ نہیں چلتا۔ جو خواتین ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اس کو اپنے ذہن کے اندر دہرائیں گی۔ اچھا جی، ہو گیا ٹھیک ٹھاک یہاں تک؟ جی کوئی اگر مسئلہ ہے تو بتائیے، ورنہ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی۔ اچھا جی، اب جناب دونوں مل گئے اور معاہدہ یہ ہوا کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا اور تمہارے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے حکم یہاں دے دیا کہ اگر تو میرے پیچھے پیچھے چلے گا تو کسی چیز کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں اس چیز کا ذکر تیرے لیے خود کروں۔ ٹھیک، اب چل نکلے دونوں۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں بھی دو ہی آدمی ہیں، اب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر۔ اب یہاں جو ان کے شاگرد تھے ان کا نام کیا تھا؟ یوشع علیہ یوشع۔ السلام۔ یوشع علیہ السلام، ان کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ پہنچانے کے لیے ہی آئے ہوں، اور علم تو انہوں نے سیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، ایسا ہے نا؟ تو اللہ جی تعالیٰ نے ان دونوں کو ہی اکٹھا کیا۔ اب انطلاق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، چل نکلنا۔ تو فن طلقا، تو وہ دونوں چل پڑے۔ فن طلقا، وہ دونوں چل پڑے، وہ دونوں چل پڑے، چل چل پڑے، چل پڑے، ٹھیک ہے۔ کہاں تک گئے؟ حتی، ترجمہ کریں، یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا راکبا، اپنے لفظ راکبا، مرکبہ کہتے ہیں اپنا ہر وہ چیز جس پر سوار ہوا جائے، مرکب کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جی جی۔ راکبا کا مطلب ہے سوار ہو گئے،
راکباک وہ دونوں سوار ہو گئے. سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب راکبا، ترجمہ کریں، جب وہ سوار ہو گئے، وہ سوار ہو گئے، کہاں سوار ہو گئے؟ فی السفینۃ، کشتی میں. کشتی میں کشتی میں۔ اب آگے جو لفظ ہے وہ پورا جملہ ہے، خارق کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے۔ خارق کا مطلب ہوتا ہے شگاف کر دینا، سوراخ نکال دینا، کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ تو ہم کریں گے شگاف کر دیا۔ خارقہ کے اندر جو فاعل چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے، اس نے شگاف کر دیا۔ ہاں سفینہ کی طرف جائے گا۔ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کشتی۔ تو اس خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، شگاف کر دیا۔ شگاف کرنا ہے یا سوراخ کرنا ہے؟ سوراخ ہی ٹھیک ہے. جی سوراخ ٹھیک ہے۔ آگے ویسے سارا باب بھی آیا ہوا تھا وہ، جی تو یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب اس خارقہ سے بنے گا اخرق، وہ لفظ وہی ہے خارقہ۔ اب جیسے نازلہ اور انزلہ، نازلہ اس نے نازل کیا جی، اور انزلہ بھی اس میں نازل کیا لیکن آہستہ آہستہ۔ یہاں ہے قال اخرقتہا، آ کا مطلب سوری یہ الف وہ نہیں ہے، الف الگ سے ہے۔ قال کا ترجمہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور آ، خضر علیہ السلام نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ آ کا ترجمہ کریں۔ کیا کیا خرقتا، ہاں تو نے اس میں سوراخ کر دیا، تو نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، سوراخ کر دیا، لی 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 کا ترجمہ کریں۔ تاکہ تاکہ آنا چاہیے تاکہ، تاکہ تو غریقہ، تاکہ تو غرق کر دے، ڈبو دے، لتغرقہ، تاکہ تو ڈبو دے اہلہا۔ اب اہل کا مطلب ہوتا ہے رہنے والے، تو کشتی کے رہنے والے کون ہوں گے؟ سوار، سوار جس کے سواروں کو۔ تو آپ ترجمہ کرتے ہیں قال اخرقتہا لتغرق اہلہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے اس بریکٹ کشتی میں سوراخ کیا ہے تاکہ تو اس کے سواروں کو ڈبو دے؟ یہ بنے گا جی۔ اپنے داؤد بھائی جی آپ ذرا اس کو دہرائیں اور اس کے بعد غلام سرور صاحب نے اسی کو دہرانا ہے جی جی۔ قال اچھا جی، قال چلیں۔ اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو اس کو کیا تو نے اس سوراخ کرتا کشتی ہے، میں سوراخ کر دیا ہے لتغرق اہلہا، تاکہ اس کے سواروں کو ڈبو دے۔ ڈبو دے؟ غلام سرور بھائی جی سر. قال جی۔ اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا، اخرقتہا، کیا تو نے سوراخ کیا ہے، کر دیا ہے، ہاں کی ترجمہ نہیں ہوا۔ اس کشتی میں سوراخ کر کیا دیا، کیا تو نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا ہے، لتغرق، تاکہ تو غرق کر دے یا ڈبو دے، اہلہا، اس کے مسافروں کو۔ سواروں کو، ٹھیک ہے، مسافروں کو، سواروں کو، ٹھیک ہے۔ آگے جی۔ لقد، اب آپ سنیں، اب یہ ہے کہ ایک زیادہ علم والا ہے اور ایک طالب علم ہے، ایک سکھانے والا ہے۔ سکھانے والے نے سوراخ کر دیا اور جو سیکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی تو ڈبو رہا ہے ہمیں، سواروں کو۔ لہذا کیا ہے یہ چیز کہ جب پتا ہو کہ بھئی کشتی کے اندر پانی آ سکتا ہے سوراخ میں سے، تو کیسا لگے گا؟ ویسے آپ خود بتائیں، ایک جو نفسیات ہے ہماری وہ کیا ہوگی کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا خطرناک ہے؟ خطرناک خطرناک۔ اب لفظ امرا آ رہا ہے، امرا، اور یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے۔ ایک امر تھا، اب امرا آ رہا ہے۔
امرا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ، مشکل میں ڈالنے والی۔ الف کے اوپر زبر ہوگی تو اس کے معنی اور، الف کے نیچے زیر ہوگا تو امرا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تکلیف دے، تکلیف دے، تکلیف دینے والی۔ تو ترجمہ بنے گا لقد جئت شیئا امرا، بے شک تو ایک تکلیف دینے والی چیز لے کر آیا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تو ایک تکلیف دینے والی چیز لے کر آیا ہے۔ جی ہم تو ڈوب جائیں گے، کتنی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے جی، یہ نہیں پتا۔ بہرحال انہوں نے تو نہیں کہا اپنا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا ہوا، صبر تھا یا نہیں تھا صبر؟ نہیں ہوا سب، نہیں ہوا۔ اچھا، قولا، اب کس کی باری ہے جی؟ قولا، خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے کہا۔ تو اس خضر علیہ السلام نے کہا علم اقل لکا، علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، وہی جملہ دوبارہ آ رہا ہے، صرف لم اقل، لم ہے اور اس کے ساتھ مضارع ہے۔ اصول کیا ہے؟ لم کے بعد مضارع آ جائے تو ماضی ماضی میں ماضی نفی، تو کیا کریں گے؟ کیا کیا لم اقل، میں نے نہیں کہا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انکا، بے شک تو بے شک تو لن تستطیع، ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، ہرگز طاقت، ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا، معیہ، میرے ساتھ میرے ساتھ، صبر، صبر کرنے کی۔ تو ترجمہ بنے گا خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز طاقت یا استطاعت نہیں رکھے گا۔ ہو گیا جی؟ اب اس کا ترجمہ جناب کروائیں اپنے غلام سرور بھائی کریں گے، جی غلام صاحب، فانطلقا سے۔ جی غلام آیت صاحب نمبر بھائی مائک 71 کھولیں۔ جی قال علم اقل، کیا میں نے نہیں ان طلاق نہیں، فانطلقا، آج کے شروع سے فن طلقا، پھر وہ دونوں چل حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں خرقہا، تک کہ وہ دونوں کر لیں، یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، نہیں خرقہا، کشتی نہیں، ایک کشتی اب خاص ہے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے جی۔ کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا، اس نے خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، جی قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اہلها، کیا تو نے اس میں سوراخ کیا ہے کہ تو اس کے مسافروں کو ڈبو دے، لقد تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کر دے جی۔ تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کر دے، لقد جئت شیئا امرا، یقیناً ایک نقصان دہ چیز پر آیا ہے، بے شک تو تکلیف دہ چیز لایا ہے جی، تنگی دینے والی چیز لایا ہے جی۔ آگے جی، تکلیف دہ کریں گے جی۔ قال علم اقل، تو خضر علیہ السلام نے کہا علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انکا، بے شک تو لن تستطیع معی صبرا، کہ تو ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، کہ تو میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا۔ کتنا وقت ہے جی؟ 5 منٹ ہیں، ہم اگلا کر لیں گے۔ قولا لا تو آخذنی، یہ تھوڑی ڈسٹربینس ہو رہی ہے، اس کو دیکھیے گا کہ کیوں ہو رہی ہے جی۔ قولا لا تو آخذنی، وہی مواخذہ والا، لا تو آخذنی جی، میرا مواخذہ نہ بما نسیتو،
اس کے سبب کہ میں بھول گیا. نون جو ہے یہ نسیان کا اصل ہے، تو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. ولا ترہقنی یہ نیا لفظ ہے جی. ترہقنی کا مطلب ہے طاقت سے زیادہ مشکل ہونا جی، سختی کرنا. ولا ترہقنی مجھ پر سختی مت کر، من امری میرے معاملے میں، اسرا بہت مشکل، تو بہت مشکل سختی. اب یہ ساتھ ساتھ الفاظ ہیں، ہم ان کو دونوں کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ترہقنی کے اندر بھی اسر موجود ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، قالا کا ترجمہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اس ساتھ ضرور کہیں. تو اس موسیٰ علیہ السلام، اس کے اس وجہ سے کہ اس کے اندر اس چھپا ہوا ہے. اس نے کہا، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی جی، تو میرا مواخذہ نہ کر. جی، تو میرا مواخذہ مت کر، بما نسیتو جی، اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا. کیا بندہ بما نسیتو اس چیز اس کی چیز وجہ سے تو میں بھول گیا. جی. ترجمہ کو دوبارہ کریں. قال لا تؤاخذنی بما نسیتو، ملائیں آپ. تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اب تو میرا مواخذہ مت کر اس چیز کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا مواخذہ مت کر اس چیز پر جو میں بھول گیا، میں نے ارادتاً نہیں کیا، بھول گیا تھا. ولا ترہقنی، ترجمہ کیا کریں گے؟ تو اور مجھ پر تو میرے اوپر سختی نہ جی، تم مجھ پر کر. سختی مت کر، من امری میرے مام میرے میرے معاملے میں معاملے میں، اسرا ان مال اسر یسرا آتا ہے نا ہر تنگی کے بعد، مشکل تو میں اسرا تنگی کی، تنگی والی کر لیں. تو اسرا تنگی والی، ترہقنی مجھ پر سختی، لا نہ کر. ہو گیا جی یہ. جی اب وقت 3 منٹ ہیں، تو آگے جو دونوں چلتے ہیں آگے وہ کل انشاءاللہ کریں گے. یہاں تک میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ کالا علم اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس را تک کریں. نہیں یہاں نہیں، پیچھے ہی تھا نا کالا. اور آپ نے آپ بہت آگے لے آئے ہیں جی. نہیں پیچھے کریں نا آگے نہ جاؤ، پیچھے جاؤ، جی. بیک کرو. جی آگے. چلے میں کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. اب جس جگہ پہ اسی طریقے سے ہی یہاں ہی رہنے دیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تو میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تو صبر کیسے کر سکتا ہے اس چیز پر جس کا علم نے، تیرے علم نے بریکٹ میں کر رہے، تیرے علم نے احاطہ نہیں کیا. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تو مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائے گا. ولا اعصی لک امرا، میں تیرے کسی کام کی نافرمانی نہیں کروں گا. حکم کی نافرمانی بھی ویسے ہے، امر کام. قال فإن اتبعتنی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرے پیچھے آئے گا یا میری اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا، تو فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں اس کا تیرے لیے خود ذکر کروں. فانطلقا، تو وہ دونوں چل نکلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. فرقہا، تو اس خضر علیہ السلام نے اس